بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، کلمات قصار نمبر 43 پہ نہج البلاغہ میں سے گفتگو کریں گے۔ استاد محترم، اس فرمان گرامی میں امیر المومنین نے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے اور پیغمبر کی وفات کے بعد امیر المومنین کا ساتھ دیا، جنگ نہروان اور صفین میں امیر المومنین کے ساتھیوں میں سے تھے، اور کوفہ میں آپ کی وفات ہوئی تو امیر المومنین نے ان کی وفات کے بعد جو ہے ان کا جنازہ بھی پڑھایا، اور جنازے کے بعد روایت میں ہے کہ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے یہ کلمات کہے، فرمایا یرحم اللہ خباب بن ارت فلقد اسلم راغبا، کہ خدا رحمت کرے خباب بن ارت پر کہ انہوں نے اپنی رضامندی سے اسلام قبول کیا، وہاجر طائع، اور ہجرت کی بخوشی، اپنی خوشی سے اس نے ہجرت کی، وقنع بالکفاف، اور ضرورت بر پہ وہ قانع رہا، ورضی عن اللہ، اور اللہ پہ راضی رہا، وعاش مجاہدہ، اور مجاہدانہ زندگی بسر کی۔ تو عام طور پر ایک تصور یہ ہے کہ شیعہ حضرات سوائے چند اصحاب کے، جس طرح سلمان فارسی ہیں، مقداد ہیں، ابو ذر ہیں، ان کے علاوہ باقی اصحاب کو نہیں مانتے، لیکن ہم روایت میں دیکھتے ہیں اور اصحاب کا بھی امیر المومنین نے، ائمہ طاہرین نے، جس طرح جابر بن عبداللہ انصاری ہے یا خباب بن ارت ہیں، ان کی تعریف کی ہے، توصیف کی ہے، ان کے بھی عاقبت بخیر ہوئی ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے مکتب تشیع اصحاب رسول کا مخالف نہیں ہے، یعنی چند افراد کے مخالف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس پر پہلے بھی ہماری بات ہو چکی، ہمیں بنیادی طور پہ ایک اصولی مسئلہ سمجھ آ جانا چاہیے تاکہ ہمیں یعنی شخصیات کی بحث سے ہم نکل جائیں اس چیز کے لیے۔ پھر آگے رتبہ و مقام جو ہے، جو فرمانبرداری کے راستے پہ چلتے ہیں ان کو رتبہ و مقام آگے پھر ان کی جیسے جیسے فرمایا کہ سلمان فارسی ایمان کے 10 درجات ہیں، سلمان فارسی ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے، کوئی 9ویں درجے پہ فائز ہے، کوئی 8ویں درجے پہ، والا حاصل کیا سو پھر، اور اسی جس قسم کا ایمان ہے اور جس قسم کا انسان نفس کی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے، جیسی صلاحیت تقوی انسان کے پاس، اسی قسم کا اس کو سامنے نتیجہ آئے گا اس چیز کے لیے۔ اصولی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان جو بقائم ہوش و حواس، اس نے اپنی عقل سے کام لیا، غور و فکر کیا، اس نے اسلام کے نظریے کو تسلیم کیا، اس کے بعد اپنے اندر صلاحیت تقوی پیدا کی، خلوص نیت کی توفیق حاصل ہوئی اسے، اور اس نے عملی زندگی اسے بجا لایا استقلال کے ساتھ، کیونکہ یہ نفس کی خواہشات کی مخالفت کرنا ایک بہت بڑا امتحان ہے، یعنی یہی اصل بنیادی جوہری نقطہ ہے کہ جو انسان کو دیگر مخلوقات سے جدا کرتا ہے اس چیز کے لیے، اور وہ اس راستے پر استقلال سے سفر کرتا رہا، اور اسی راستے پر اسے موت آ گئی۔ اس نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا بھی اور اس کی فرمانبرداری کی۔ وہ انسان جو ہے ہم اس کو صحابی مانتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پہ ہیں۔ اللہ کے حبیب کی زیارت سے مشرف ہونا ایک بہت بڑا شرف ہے، لیکن صرف یہ کہنا، جیسے مختلف برادران کی مختلف آرائیں اس مسئلے پہ کہ رسول اسلام کو ایک مرتبہ دیکھ لیا تو اب وہ صحابی ہو گیا، اب اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت جو ہے، یعنی الاصحاب والنجوم، سب کے سب یعنی آسمان کے ستاروں کی مانند ہے، وہ اللہ حاصل کیا اس قسم کی، یا جیسے یہ بعض لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ عشرہ مبشرہ ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ سب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے وہ جو قانون قدرت ہے جو اللہ کے قرآن کریم میں بیان کیا گیا وہ سب کے لیے ہے، کوئی اس سے ماورا نہیں بالکل بھی ہو سکتا۔ جو انسان جو ہے یعنی زندگی کے آخری سانس تک حالت ایمان پہ دنیا سے جائے، وہ ہمارے نزدیک قابل احترام بھی ہے، اور جیسے اس برادر بزرگوار کا یہ صحابی امیر المومنین بھی تھے، صحابی رسول اسلام بھی تھے، امیر المومنین ان کی تعریف بھی کی، اسی طرح سے مالک اشتر کی تعریف کی، اسی طرح سے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب خباب بن ارت رحمۃ اللہ علیہ یہ ان اصحاب میں سے تو نہیں تھے کہ جنہوں نے ثقیفہ کے موقع پہ امیر المومنین کا ساتھ دیا، یعنی جو روایت میں ہے ارتد الناس بعد النبی الا اربع یا الا خمسہ کی جو روایات ہیں، تو وہاں پر ان ارتداد سے مراد دین سے خارج نہیں ہونا تھا، جی بالکل دین سے خارج نہیں ہونا تھا، لیکن ایک انہوں نے اس وقت اہم موضوع کو یعنی چھوڑ دیا اس ہے۔ موضوع کے ساتھ جس طرح سے امیر المومنین کا ساتھ دینا چاہیے تھا وہ انہوں نے اس طرح سے ساتھ نہیں دیا، لیکن بعد میں جب صفین میں جمل میں ساتھ دیا تو اس کا مطلب انہوں نے توبہ کی اس چیز سے۔ یعنی وہ اپنے اس نظریے سے رجوع کیا، اپنے طرز عمل پر نادم ہو گئے اور انہوں نے امیر المومنین کا ساتھ دیا۔ تو امام یہ نے فرمایا ان کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی رضامندی سے اسلام قبول کیا، اس کا مطلب کچھ افراد تھے کہ جو رضامندی سے قبول نہیں کیا بلکہ تلوار کے خوف سے یا کسی اور یا مقصد کی دنیا کے خاطر۔ تمام میں کسی دیکھیں یہ جو قانون ہے نا اس قرآن کریم کے اندر کے نسل آدم کو قرآن کریم نے مختلف گروہوں میں تقسیم کی ہے، اور اس کے اندر سب سے خطرناک گروہ جو ہے وہ منافق کا ہے، کہ جو ظاہر کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اور یہ رسول اسلام کی حیات مبارکہ میں بھی تھے، جیسے کہ وہ 700 افراد جو ہے جنگ احد کے لشکر کو چھوڑ کے درمیان سے نکل گئے، یا قرآن کریم کہتا ہے کہ تمہارے درمیان منافقین موجود ہیں لیکن تم ان کو نہیں جانتے، یا کچھ لوگوں کے بارے میں سرور کائنات نے
یعنی حذیفہ یمانی کو بتایا کہ جناب یہ لوگ منافقین ہیں، ایک تاریخ کے ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں، اس زمانے کے اندر بھی موجود ہیں، کبھی بھی زمانہ ان سے خالی نہیں رہا اس چیز کے لیے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ یعنی انہوں نے اپنی مرضی سے ایمان لے، کیونکہ دین مبین جو ہے اس کا تعلق قلب انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی کسی کو قلب کے اوپر کوئی انسان طاقت کے ذریعے سے کسی کو تسلیم نہیں کروا سکتا۔ ایمان اس کا آغاز قلب انسان سے، تصدیق بالقلب سے کام کا آغاز ہوتا ہے، پھر اقرار باللسان ہے۔ جیسے مومن آل فرعون ہیں، انہوں نے تو ساری زندگی زبان سے اعلان نہیں کیا، لیکن قرآن کریم ان کے ایمان کی تعریف کرتا ہے۔ تو اس لیے جو چیز بنیادی مسئلہ جو وہی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ایمان لائے، اور جو آدمی جو ہے اگر اس نے آؤٹ رائٹ انکار کیا، نظریے کو ہی تسلیم نہیں کیا اور عملی زندگی میں نفس کی خواہشات کی پیروی کی اور اسی راستے پر اسے موت آ گئی، اور اس کا شمار کافرین میں ہے۔ جو انسان ظاہری طور پر اعلان کرتا ہے کہ یعنی اس نے ایمان لایا ہے، قلبی طور پہ یقین نہیں، مگر عمل کی منزل میں جا کے پتہ لگتا ہے کہ نؤمن ببعض و نکفر ببعض، وہ اس کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ تو فرامین اسلام میں سے جو چیز اسے پسند آتی ہے، اس کے دنیا کے مفادات کی تائید کرتی ہے، اسے لے لیتا ہے، اور جو چیز اس کو گراں گزرتی ہے یعنی اس کے دنیا کے مفادات کی تائید نہیں کرتی، اسے چھوڑ دیتا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں منافقین ہیں، اور ان کا بے شک ظاہری طور پر انہوں نے رسول اسلام کی زیارت کی ہو، لیکن ان کا کوئی حقیقت حال سے کامیاب ہونے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اگرچہ ان کی وفات ہوئی تھی 73 سال کی عمر میں، فرمایا کہ وہ عاشا مجاہدہ، ایک مجاہدانہ زندگی بسر کی، یعنی اس کا مطلب ہے ایک مومن کو، مسلمان کو آخر عمر تک مجاہد رہنا چاہیے۔ مجاہد ہونے حضرت کو خطبہ جہاد بڑا روشن ہے اس مسئلے پہ، کہ یعنی حضرت نے فرمایا اس کے اندر کہ یہ ایک جہاد فی سبیل اللہ ایک ایسا جنت کا دروازہ جو اللہ نے اپنے خاص اولیاء کے لیے کھولا ہے اس چیز کو، اور جو بھی قوم جو ہے ومن ترکہ رغبتاً ہو، جو بھی کوئی فرد ہو یا کوئی قوم ہو جو اس کو جان بوجھ کے ارادتاً یعنی ترک کر دے گا، جہاد فی سبیل اللہ نہیں کرے گا، جو سورہ مبارکہ صف کے اندر ہے تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، دونوں جہاد کرنا، مالوں کا جہاد بھی کرنا ہوتا ہے اور اپنی جانوں بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنی ہوتی۔ فرماتے ہیں البسہ اللہ صوب الذل، قرآن میں حضرت فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، اس قوم کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اس وقت کہ جو مسلمان قوم ہے سوائے استثنائی صورتوں کے جو رہبر معظم کے نقش قدم پہ پیچھے ان کے ساتھ چل رہے ہیں، باقی پوری کی پوری امت مسلمان ان آیات مبارکہ کے، ان حضرت کے فرامین کے عملی مصداق ہے۔ البسہ اللہ صوب الذل، یعنی اس وقت غزہ اور لبنان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر وہ مصیبتوں میں مبتلا ہیں، لیکن حقیقت میں وہ لوگ عزیز ہیں، وہ عزت مند ہیں۔ باقی جو لوگ اس جہاد سے پیچھے ہیں، خداوند عالم نے ان کو ذلیل خوار کیا، ان کو ذلیل و خوار کیا ہوا ہے۔ اگرچہ کہ بعض لوگ جو ہیں اس دنیا کی محبت میں اس حد تک مبتلا ہیں کہ وہ اس چیز کو اس دنیا کے اندر ظاہری طور پر سمجھتے ہیں کہ بالکل، لیکن ان کو بھی یعنی اگر ان کے قریب ہو کے دیکھا جائے تو ان کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ عذاب وارد کرتا ہے، سکون قلب ان سے چھین لیتا ہے، کیونکہ قانون یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن، سکون قلب کا خزانہ صرف ایک جگہ ملتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری کے راستے میں ملتا ہے۔ تو ناظرین محترم، امیر المومنین نے خباب بن ارد رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ وہ عظیم انسان تھے جنہوں نے اپنی رغبت سے اسلام قبول کیا، خوشی سے مہاجرت کی، ہجرت کیا اور اللہ کی تقسیم پہ راضی رہا اور مجاہدانہ زندگی بسر کی۔ خداوند عالم ہم سب کو بھی ان صفات کو اپنے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔